افکار رومی یہ کتاب محمد عبدالسلام خان نے لکھی تھی۔ اردو میں ہمہ گیر پیمانے پر مولانا روم کے تعارف کا صحرا اقبال کے سر ہے۔ اقبال نے اپنے کلام میں مولانا روم کو برملا اپنا رہبر اور گرو تسلیم کیا۔ اقبال نے رومی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، جیسا کہ ان کے کلام سے ظاہر ہے۔ اسی طرح سے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ خود اقبال نے بھی رومی کو بہت کچھ دیا۔ دنیا کا کوئی نظریہ علم حرف آخر نہیں ہو سکتا، یہ اسی ذات اول و آخر کا طرہ امتیاز ہے۔ 7ویں صدی کا بڑا حصہ مسلم تاریخ کی تاریخ اور پرآشوب صدی کا عہد ہے۔ مسلم دنیا کے لیے یہ سخت بے چینی کا زمانہ تھا۔ جان، مال اور عزت کوئی چیز محفوظ نہ تھی۔ پورا مسلم معاشرہ بے چارگی، مایوسی، بے یقینی اور خوف و ہراس کا شکار تھا۔ نئے نئے لوگ برسر اقتدار آ رہے تھے، ان میں جاہل اور ناکارہ بھی تھے اور عیش پسند بھی۔ تاتاری یلغار نے قریب قریب پوری مسلم دنیا کو سیلاب کی طرح آ لیا۔ ایران، عراق، شام، مصر اور روم وغیرہ کے علاقے مسلم دنیا کے دل و دماغ تھے، اور یہ علاقہ اس زمانے میں جن حالات سے گزر رہا تھا ان کی وجہ سے زندگی کے متعلق عام زاویہ نظر بدل جانا غیر قدرتی نہ تھا۔ 7ویں صدی کے اسی عرصے میں مولانا نے آنکھیں کھولی۔ مولانا کا نام محمد، لقب جلال الدین، آپ والد کی طرف سے صدیقی تھے۔ مولانا بلخ میں پیدا ہوئے۔ اسی اثنا میں شمس الدین محمد علی تبریز قوینہ میں والد ہوئے اور ایک سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کے سامنے ایک چبوترا تھا، اکثر معززین شہر وہاں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ شمس الدین وہیں بیٹھ گئے۔ مولانا مدرسے سے واپس ہوتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ شمس تبریز کی صحبت نے گویا مولانا کی کایا پلٹ دی۔ صوفیانہ زندگی کا بالکل نیا موڑ آ گیا، جس پر زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل گیا۔ تصورات بدل گئے، عقائد و خیالات میں تغیر آ گیا، اور تصوف کے نئے افق ابھر کر سامنے آ گئے، نئی منزلیں دیکھنے لگے، اور یہ سب کچھ شمس تبریز کی صحبت کا اثر تھا۔ مولانا شمس تبریز کے باقاعدہ مرید نہیں ہوئے، اور نہ شمس تبریز نے انہیں خامکار اور ہدایت و ارشاد کا محتاج سمجھا۔ ایک دن شمس تبریز خفیہ قوینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ شمس تبریز کی اس طرح اچانک بغیر اطلاع قوینہ سے چلے جانے کا مولانا کو بہت صدمہ ہوا، اور بجائے اس کے کہ مولانا مریدین کی طرف متوجہ ہوتے، آپ نے سب سے بے تعلقی اختیار کر لی، اور عوام کے ساتھ خواص بھی آپ کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے۔ شمس تبریز کی جستجو میں مولانا کا دمشق کا پہلا سفر۔ شمس کو قوینہ چھوڑے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ سنگن لگی کہ وہ دمشق میں ہیں۔ مولانا فوراً دمشق پہنچے اور ان کی تلاش شروع کر دی، لیکن کوئی سراغ نہ لگا، اور چند روز دمشق میں قیام کرنے کے بعد وہ قوینہ واپس آ گئے۔ دمشق کا دوسرا سفر 2-1 سال بعد بےتابی پھر بڑھی، اور عشق کی گرمی میں اضافہ ہوا تو کچھ مخلصوں کے ساتھ لے کر پھر دمشق کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ وہ دوبارہ قوینہ میں واپس آ گئے، مگر اس تصور کے ساتھ خود میں ہی شمس ہوں، اور یہ ساری جستجو اور تلاش شمس کی نہیں، خود اپنی تھی۔ اب مولانا شمس کو معائنے کی شکل میں پا چکے تھے۔ ادھر مولانا کو بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ شمس قوینہ سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی رشتہ توڑ چکے ہیں۔ مولانا کے آخری ایام علالت اور وفات۔ مولانا محسوس کرنے لگے تھے کہ روانگی کا وقت قریب آ لگا ہے۔ علماء، شیوخ مسلسل عیادت کو آ رہے تھے،
حالات دیکھتے تھے اور مغمون ہو کے جاتے تھے۔ وفات سے 3 دن پہلے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ بیوی نے خاموشی کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، موت کو سوچ رہا ہوں، جانے کیسے واقع ہو۔ مولانا کی آخری وصیت یہ تھی، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ظاہر و باطن میں ڈرتے رہنے کی، کم خوری، کم خوابی اور کم گوئی کی، نافرمانیوں اور گناہوں کے ترک کرنے کی، برابر روزے رکھتے رہنے کی، برابر نماز پڑھتے رہنے کی، نفسانی خواہشوں سے ہمیشہ باز رہنے کی، سب کی سختیاں سہتے رہنے کی، بے شعوروں اور عوام کے ساتھ نشست و برخاست سے بچتے رہنے کی، نیک کردار بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی۔ سب سے بہتر شخص وہی ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، اور سب سے اچھی بات وہی ہے جو مختصر اور مکمل ہو۔ ہم صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ مولانا کی سب سے اہم اور عالمگیر شہرت رکھنے والی تصنیف، جس نے مولانا کو زندہ جاوید بنا دیا ہے، مثنوی ہے۔ مثنوی کا اصل موضوع تصوف اور سلوک ہے۔ مولانا کا انداز عقل سے زیادہ احساس کو متاثر کرتا ہے اور دماغ سے زیادہ دل کو مطمئن کرتا ہے۔ مولانا کے اشعار کا اچھا خاصا حصہ توحیدی تاثرات سے تعلق رکھتا ہے۔ مثنوی میں قرآنی آیات، مثنوی میں مولانا نے جا بجا قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔ مثنوی میں احادیث کی کافی تعداد ہے۔ مثنوی پڑھ کر اسلام کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے صوفیانہ اسلام ہے۔ مولانا کے تصوف میں عقل اور روح یا جوہر حیات کے متعلق فکر بہت مبہم اور الجھی ہوئی ہے۔ مولانا مفکر یا فلسفی نہیں کہ ان کے ہاں منظم اور واضح فکر کو تلاش کیا جائے، وہ صوفی ہیں۔ ان کے افکار دراصل احوال و واردات ہیں۔ باری تعالیٰ کی قدرت، باری تعالیٰ بے سکت نہیں، توانا اور قدرت والا ہے۔ اس کی قدرت اور توانائی سے کوئی شے باہر نہیں، ہر ممکن اس کی قدرت اور توانائی کے تحت ہے۔ پوری کائنات اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہ پوری کائنات اپنی ساری عظمتوں اور سراسر باریک سے باریک پیچیدگیوں کے ساتھ اس کی قدرت کے سامنے ایک ذرے سے بھی کم حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مخلوق کے اوصاف باری تعالیٰ کی صفات کاملیہ کے اجزاء ہیں، اس لیے توجہ کا مرکز یہ اجزاء نہ ہونے چاہیے بلکہ کل ہونا چاہیے۔ آج جو پودا نظر آ رہا ہے کبھی پورا درخت ہو سکتا ہے۔ پودے کے گودے یا مادے میں درخت ہو جانے کی صلاحیت اور قابلیت ہے۔ ادھر یہ گودا درخت ہوا، ادھر پودے کی صورت اور پودے کا انداز گیا۔ پہلے گودے میں درخت ہونے کی قابلیت تھی، وہ درخت نہ تھا، اب درخت ہو گیا۔ درخت ہونے کی صلاحیت اور قابلیت آہستہ آہستہ واقعات بنتی چلی گئی، حتیٰ کہ یہ قابلیت پوری طرح درخت میں بدل گئی۔ باری تعالیٰ کے حسن و جمال میں کہنگی اور یکسانی نہیں، ہر لحظہ نیا انداز اور ہر لمحہ نیا طور، بلکہ ہر آن سینکڑوں رنگ، اور ہر رنگ خلاق و کرشمہ ساز، ایک دوسرے سے مختلف اور جدا۔ باری تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اس کا کوئی فعل رحمت و شفقت سے خالی نہیں۔ باری تعالیٰ کا نور ہونا،
باری تعالیٰ سراسر نور اور روشنی ہے۔ باری تعالیٰ کا غیر محدود ہونا، باری تعالیٰ کی کوئی حدود نہیں، وہ بے حد و بے کرا ہیں۔ باری تعالیٰ کی بے نیازی، باری تعالیٰ ہر ضرورت اور ہر احتیاط سے پاک ہے، ذات و صفات دونوں میں سب سے مستغنی اور بے پرواہ۔ باری تعالیٰ کا کمال اور نقصان سے ماورا ہونا، باری تعالیٰ ہر کمال اور نقصان سے ماورا ہے، جیسے تھا ویسے ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ وہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں ہمیشہ سے مکمل ہے اور مکمل رہے گا۔ باری تعالیٰ کا مادہ نہ ہونا، باری تعالیٰ مادہ بھی نہیں ہے، مادہ اپنی ذاتی حیثیت میں قوت و ظلمت ہے۔ باری تعالیٰ سراسر نور ہے، مکمل کمال ہے۔ باری تعالیٰ کا ناآشکار ہونا، باری تعالیٰ ناآشکار اور ذات کے لحاظ سے بے نشاں اور سراسر مستور و مخفی ہے۔ باری تعالیٰ بے سکت نہیں، توانا اور قدرت والا ہے، اس کی قدرت اور توانائی سے کوئی شے باہر نہیں۔ پوری کائنات اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ باری تعالیٰ با علم اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم و دانش سے کوئی شے باہر نہیں۔ باری تعالیٰ بے ارادہ اور بے مشیت نہیں۔ باری تعالیٰ بصیر اور بینا ہے، کوئی شے کتنی ہی چھوٹی ہو اس کی نظر سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں۔ آدمی کا ہر عمل اچھا ہو یا برا اس کے سامنے ہے۔ باری تعالیٰ کا نور ہونا، باری تعالیٰ سراسر نور اور روشنی ہے، ایسی روشنی کے ہزارہ پردوں میں سے بھی اس کی تاب لانا مقرب سے مقرب کو میسر نہیں۔ باری تعالیٰ بھرپور حسن و جمال ہے، کائنات کا دنیا اور آخرت کو ملا کر سارا حسن و جمال اس کے حسن و جمال کے ایک ذرے کا پرتو ہے۔ باری تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس کا کوئی فعل رحمت و شفقت سے خالی نہیں۔ باری تعالیٰ فعال ہستی ہے، اس کی خلاقی اور ایجاد مسلسل اور دائم ہے۔ باری تعالیٰ کا کائنات سے صرف خلاقی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ محافظ اور نگراں ہے۔ خلق کی دیکھ بھال اور نگہداشت، اس کو اس کے ممکن کمالات تک پہنچانا اور حفاظت کرنا، وہ ہر قسم کی غرضوں اور حاجتوں سے مستغنی ہے۔ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ان کے نزدیک خود اس کی ذات تک محدود ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کا مسئلہ کائنات کا ایک راز اور معمہ ہے۔ باری تعالیٰ کا عادل ہونا، باری تعالیٰ عادل اور منصف ہے، اس کے یہاں کسی پر ظلم و ستم نہیں، مستحق کو وہ محروم نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نہ ایسا وجود ہے جس کا ہمیں تجربہ ہے، نہ ایسا نور ہے جس کو ہم نے دیکھا ہے، نہ وہ ایسی خیر ہے جس سے براہ راست کسی بشر نے فائدہ اٹھایا ہے، نہ وہ ایسا جمال ہے جس نے کسی انسان کو بے واسطہ محصور کیا ہے۔ افعال باری، مخلوق کے افعال اضطراری ہوں یا اختیاری، سب باری تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کے پیدا کرنے میں خود مخلوق کی کوئی دخل نہیں۔ باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت کا شعور بشری نظر اور انسانی حس سے ناممکن ہے۔ چشم باطن سے باری تعالیٰ کو محسوس کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، غالباً سبھی صوفیہ جواز کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہے۔
ہم اپنا اختیار اور اپنی قدرت تو محسوس کرتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ کے ارادے اور اس کی خلاقی کی تاثیر نہیں محسوس کرتے، کیونکہ وہ نامحسوس ہیں۔ کائنات کی چہل پہل عمل سے ہے۔ عمل کے اصول، اس کی جزیات، میدان عمل، اثرات اور دائرہ اثر پہلے سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ انہی کے مطابق کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ اگر پہلے سے یہ سب کچھ مقرر نہ ہوتا تو کائنات ساکن اور جامد ہو جاتی۔ مولانا کے نزدیک کوئی شے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اختیاری اعمال میں بھی اختیار نہیں رکھتا۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ باری تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اعمال بد میں مبتلا ہو جائے گا اور کون اعمال خیر کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ مولانا باری تعالیٰ کے کسی فعل کو حکمت و مصلحت سے عاری نہیں مانتے۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا میں کوئی فعل ہمارے نقطہ نظر سے اس میں اچھائی ہو یا برائی، بے فائدہ ہو، ہم اس کی مصلحت سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ کفر جو ہمارے لیے سب سے بدترین گناہ ہے، باری تعالیٰ کی اس میں بھی مصلحت ہے۔ ان کے بغیر چیزوں سے نہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ مضر سے بچا جا سکتا ہے۔ شریعت نے جس عمل کو خوب کہا وہ خوب ہے، جس کو زشت کہا وہ زشت ہے۔ فعل میں کوئی خود اچھائی یا برائی نہیں ہے۔ عقلاً کوئی فعل کیسا ہی برا اور ناسزا ہو، لیکن اگر شریعت اس کا حکم دیتی ہے تو وہ دنیا بھر کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ مولانا کے نزدیک باری تعالیٰ کا لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کرنا اور دنیا میں بھیجنا ممکن ہے، بلکہ واقعہ ہے۔ باری تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ احسان اور کرم ہے، اس کے لیے واجب و ضروری نہیں۔ باری تعالیٰ اگر انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتے تو کفر و دین میں کوئی فرق نہ ہوتا، فرمان نہ آتا تو واجب اور ممنوع کی تمیز نہ رہتی۔ شریعت نیک و بد مقرر کرتی ہے۔ شریعت نہ ہوتی تو نیک و بد سب ایک ہوتے۔ میزان عدالت نہ قائم ہوتی تو نظم و ضبط ختم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ باری تعالیٰ کا انسان پہ یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے۔ کائنات میں انسان کی حیثیت آوارہ اور کٹی ہوئی پتنگ کی تھی، الگ تھلگ۔ خالق کے کائنات سے اس کا تعلق قائم کرنا گویا پوری کائنات کا جزو بنا دینا ہے، اور پوری انسانیت بلکہ پورے عالم کے ساتھ اس میں خیر سگالی، ہمدردی اور عادلانہ جذبات پیدا کر دینا ہے۔ معجزات کی اصل اللہ کے رسولوں اور نبیوں کی تصدیق ہے۔ ان کا باعث منکروں کا انکار ہے۔ حجت اور دلیل کی ضرورت اس کے مقابلے میں پڑتی ہے جو دعوے نہیں تسلیم کرتا۔ ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کی خواہش کی۔ آپ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ معجزہ دیکھنے سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ ایمان و ایقان کے بجائے اس کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ برخلاف عظیم جن بزرگوں کو اللہ کے رسول پر ایمان تھا، انہیں کسی خرق عادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے ایمان میں تازگی کے لیے اللہ کا رسول سراپا معجزہ موجود ہے۔ نبی اور رسول کہتے ہیں جس کو باری تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہو۔ مولانا کے نزدیک انبیاء علیہ السلام اپنی اصل اور حقیقت میں اس جہاں سے تعلق نہیں رکھتے، وہ عالم بالا کی مخلوق ہیں، چنانچہ ان کا میلان ہمیشہ بالا کی طرف ہوتا ہے۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ مثنوی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ بڑی حد تک کشف و مشاہدات پر مبنی ہے۔ دنیا کے سامنے صرف ظاہری رخ ہے، باطنی سب سے مخفی اور نیہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور
ہستی یہ ہے کہ آپ بشر ہیں اور دوسرے بنے نو انسان کی طرح اسی گوشت پوش اور انہی عناصر سے مرکب جن سے دوسرے انسان، مگر یہ عام ترتیب بھی کچھ ایسی خصوصیات رکھتی ہیں جن سے دوسری ترکیبیں محروم ہیں۔ اپنے حصی وجود میں حسب و نسب کے لحاظ سے بھی آپ کی عظمت اور وجاہت غیر معمولی بلکہ بے نظیر تھی۔ فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ، حضرت آدم کی عالم بالا میں سکونت، نبی علیہ السلام کو سجدہ تھا۔ حضرت آدم کی پیدائش کا باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کائنات درخت ہے اور آپ حاصل ظاہر میں درخت پھل سے پہلے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں اور آخر میں۔ فیض اور بخششیں کائنات کے حصے کی ہیں، ان کا وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوری کائنات کو آپ سے تعلق اور ربط ہے اور آپ کو اس سے باپ جیسی شفقت ہے، گویا آپ کل ہیں اور کائنات اجزا۔ نہروں کا تعلق سرچشمے سے منتقل ہو جائے، اجزا اپنے کل سے الگ ہو جائیں تو سرچشمے کا نقصان نہیں۔ حیات بعد الموت، قریب قریب سب مذہبوں میں کسی نہ کسی طرح کی حیات بعد الموت کا عقیدہ موجود ہے۔ اسلام میں یہ زندگی قبر سے شروع ہوتی ہے اور جنت و دوزخ کی ابدی زندگی سے مل جاتی ہے۔ مولانا کے نزدیک دنیاوی زندگی سپنا اور خواب ہے۔ قیامت میں اچھے یا برے اعمال ہی سامنے نہیں ہوں گے، بلکہ جس زمین پر کوئی عمل کیا گیا ہے وہ قطع زمین گواہی دے گا کہ مجھ پر یہ عمل سرزد ہوا ہے، اور چونکہ اس نے دیکھا ہے اس لیے وہ گواہ ہے۔ جس اعضاء سے عمل سر انجام دیا گیا ہے وہ اعضاء گواہی دیں گے کہ ان سے کیا کام لیے گئے ہیں۔ غرض یہ کہ بدن اور اس کا ہر حصہ قیامت میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنی حقیقی صورت میں بغیر لحاظ صحیح گواہی دے گا۔ مولانا کے نزدیک ہمارے اعمال خیر کا نام جنت اور اعمال بد کا نام دوزخ ہے۔ کائنات میں جو حقیقتیں ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں، صرف وہی کائنات نہیں، کائنات کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس کو ہماری ظاہری حواس نہیں دریافت کر سکتی، بلکہ ایسی حقیقتیں بھی ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہیں۔ کائنات کا یہی ماورۃ العقل حصہ عالم ارواح ہے۔ عالم ارواح اور عالم اجسام دونوں مخلوق ہیں۔ اگر اس دنیا کے رخ سے دیکھو تو سراسر عبث اور ہزل معلوم ہوتے ہیں۔ دریا میں ایک بلبلہ اٹھا، کچھ لمحے ادھر ادھر حرکت کی اور فنا ہو گیا، بے مقصد اور بے فائدہ۔ لیکن باری تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے رخ سے نظر ڈالو تو یہ خلق سراسر سنجیدگی اور جد ہے، غیر معمولی اہمیت کی حامل۔ مولانا حصی کائنات کو خواب اور سپنا مانتے ہیں۔ یہاں کی سب چیزیں اور سب عمل، سب مصروفیات ایک خواب ہیں اور اس کی اتنی ہی حقیقت ہے جتنی خواب کی ہوتی ہے۔ یہاں کا رنج و راحت، آرام و تکلیف بے حقیقت ہیں۔ عالم ارواح عالم اجسام سے الگ اور اپنی جگہ مستقل دنیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ دنیا ہی دوسری ہے، ہماری محسوس دنیا سے ماورا، لیکن محسوس دنیا پر اثر انداز۔ عقل و فکر کے پاس ابھی تک ایسے وسائل نہیں کہ وہ اس کا عقلی شعور کر سکے۔ مولانا کے نزدیک عقل انسانی اور عقل حیوانی دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ انسانی عقل جس مرحلے پہ ہے وہ مرحلہ نہ ابتدائی ہے نہ آخری۔ انسان کی خلق مٹی سے ہوئی جو جمادات سے ہے۔ فرشتے کی فطرت ہر سو ہوا سے خالی ہے، وہ سراسر نور ہی نور ہے۔ عشق الہی فرشتے کی زندگی ہے، تسبیح و تحلیل ان کی غذا ہے۔ فرشتے بالوں پر رکھتے ہیں اور عقل و بالوں پر سے خالی ہیں۔ جہاں عقل کا یہ فرض ہے کہ وہ انسان کی ممدوح و معاون ہو اور اس کی اطاعت کرے، وہاں یہی فرض فرشتوں پر بھی عائد ہے
کہ وہ اس کے مددگار اور فرما بردار رہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر کے اقرار کر لیا کہ وہ انسان کے مطیع رہیں گے۔ ان کا سجدہ گویا عقل کا بھی سجدہ تھا۔ عقل کی طرح فرشتوں کے علم کا ماخذ بھی لوح محفوظ ہے۔ ہر صبح دن بھر کا علم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ انسان کی طرح ملائکہ بھی ایک مرتبے کے نہیں، بعض سے برتر ہیں۔ انسان باری تعالیٰ کا پرتو ہے۔ اس کی صورت باری تعالیٰ کی صورت کا عکس ہے۔ اس کی صفتیں باری تعالیٰ کی صفتوں کا سایہ ہے۔ باری تعالیٰ کے احکام کا یہی مظہر ہے۔ آدمی بھی چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کی خواہشوں کو پورا کرے، اس کے احکام کی تکمیل کرے، اس کے دوستوں سے دوستی رکھے، اس کے دشمنوں سے دشمنی برتے۔ یہ سب باری تعالیٰ کے اوصاف ہیں جو آدمی میں جلوہ گر ہیں۔ انسان باری تعالیٰ کے اوصاف و احکام کے مطابق بنایا گیا ہے۔ یہ انسان کا ذاتی نقص ہے کہ اس میں باری تعالیٰ کے تمام احکام اور اوصاف نمایاں نہیں ہو سکتے۔ انسان عدم سے وجود میں آیا اور برابر ترقی کرتا چلا گیا۔ اس کی ترقیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ پہلے عنصری صورت اختیار کی، آگ، خاک اور بعد کی صورت میں رہا، پھر اس بسیط عنصری صورت سے ترقی کی اور آگے کی صورتیں قبول کی۔